یہ کالا قانون ہے جو ہماری مسجدوں کو، درگاہوں کو، خانقاہوں کو، ہمارے عاشور خانوں کو، امام باڑوں کو ہم سے چھیننے کے لیے بنایا گیا ہے۔ آپ نے مجھ سے قبل تمام ذمہ دار لوگوں سے ان کے بصیرت افروز خطابات کے ذریعے آپ نے سنا ہوگا کہ یہ قانون کیسا بنایا گیا ہے۔ اگر کوئی مسلمان آدیواسی ہوگا تو وہ اپنی جائیداد کو وقف نہیں کر سکے گا۔ وقف بائی یوزر ہے، جس کو سپریم کورٹ نے بابری مسجد کے مقدمے میں وقف بائی یوزر کو سپریم کورٹ نے اپیل کیا۔ آپ اس فیصلے کے خلاف غلط طریقے سے ایک قانون بناتے ہیں۔ آپ خواتین ہیں، اس قانون میں یہ بات لکھی گئی کہ اگر کوئی اپنی جائیداد کو وقف الاولاد کرنا چاہتا ہے اور وقف الاولاد کرے گا تو مودی کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ بیٹی کا حق نہیں مارا جا سکتا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی اپنی جائیداد کو اللہ کو اس کا مالک بنا رہا ہے تو کہاں بیٹی کہاں بھائی، کہاں بیٹا کہاں بیٹی کہاں رشتہ دار؟ مگر یہ حکومت کہتی ہے کہ وقف الاولاد آپ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ یہ بتا نہ دیں کہ بچوں کا حق نہیں مارا جائے گا۔ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ جائیداد میری ہے ہندوستان کی آئین کی سیکشن 300 کے تحت۔ یہ قانون ایسا بنا دیا گیا کہ جتنے مساجد ہیں پورے ملک میں آثار قدیمہ کے تحت اگر وہ پروٹیکٹڈ ہیں، اینشینٹ ہیں، تو اس کا مالک وقف نہیں رہے گا، اس کا مالک آثار قدیمہ بن جائے گا۔ آثار قدیمہ کے ایکٹ یہ کہتا ہے کہ اس جگہ کو جو آثار قدیمہ کے ماتحت ہے اس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جا سکتا اس کی تعمیراتی کام کر کے۔ ٹائٹل تو وقف بورڈ کے پاس رہے گی، مگر مودی نے کہہ دیا کہ نہیں، ٹائٹل مالک وقف بورڈ نہیں رہے گا، مالک بن جائے گا آثار قدیمہ۔ بتائیے آپ، یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ پھر یہی تو سیکشن لایا گیا تھا جب لوک سبھا میں بحث ہو رہی تھی، اس دن اس امینڈمنٹ کو پیش کر دیا گیا۔ ہمارے ایک بھائی حمداللہ سعید کانگریس کے ایم پی ہیں، لکشدیپ کے ایم پی ہیں، آدیواسی ہیں۔ ان کے مرحوم والد 9 مرتبہ کے ایم پی تھے لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آدیواسی اپنی جائیداد کو وقف نہیں کرے گا، تو یہ اس طرح کے غلط قوانین بنا کر مسلمانوں سے ان کی جائیدادوں کو چھیننے کا کام کر رہی ہے۔ میں اس موقع پر ہمارے محب اللہ ندوی صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ ہم تمام اراکین نے مل کر اس پارلیمنٹ کی جوائنٹ ورکنگ کمیٹی میں بڑی محنتیں کی، بڑی جستجو کی، ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم اپنے موقف کو سامنے رکھ سکیں۔ اسی لیے ہم نے اس جوائنٹ ورکنگ کمیٹی کی رپورٹ میں ہم نے اپنے ڈسنٹ رپورٹ کو بھی دیا ہے، میں نے دیا، مولانا محب اللہ ندوی صاحب نے دیا، اور مولانا محب اللہ ندوی صاحب رامپور کے ایم پی بھی ہیں اور پارلیمنٹ کے سامنے جو مسجد ہے اس کے امام بھی ہیں۔ یہ قانون یہ کہہ رہا ہے کہ پارلیمنٹ کے سامنے کی مسجد وقف کی نہیں رہے گی، گورنمنٹ کی پراپرٹی ہو جائے گی۔ آپ بتائیے، جس مسجد کا امام ایک ایم پی ہو، بحیثیت امام ان کا تقرر دلی وقف بورڈ نے کیا، یہ قانون یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس مسجد کو مسجد نہیں مانیں گے، گورنمنٹ کی پراپرٹی بنا دیں گے۔ کیسے کوئی خاموش بیٹھ سکتا ہے بتائیے آپ؟ یہ حکومت آستھا کی بات کرتی ہے کہ ہماری آستھا مسجد میں نہیں ہے، کہ ہماری آستھا درگاہوں میں نہیں ہے، کہ ہماری آستھا یتیم خانوں میں نہیں ہے جو وقف کر دیے گئے، کہ ہماری آستھا عاشور خانوں میں نہیں ہے، امام باڑوں میں نہیں ہے، عیدگاہ میں نہیں ہے۔ آخر کیوں اس طرح کا قانون بی جے پی حکومت نے بنایا؟ صرف مسلم دشمنی کی بنیاد پر۔ اس قانون سے وقف کی حفاظت نہیں ہوگی، اس قانون سے وقف کی آمدنی میں اضافہ نہیں ہوگا، اس قانون سے قابضین کو نہیں ہٹایا جا سکتا۔ مانے جو 12 سال سے قبضہ کر کے بیٹھا وہ مالک بن جائے گا، اور پورے ملک میں پروپیگنڈا بی جے پی والے کر رہے ہیں ایسا نہیں، سب جھوٹ ہے۔ یہ قانون صرف بنایا گیا مستقبل کو سامنے رکھ کر۔ اگر یہ قانون رہے گا تو یاد رکھیے، آر ایس ایس کے پاس ایک لسٹ ہے
جو ان کا ماننا یہ ہے کہ تاریخ کے کسی وقت میں مساجد نہیں تھے، کسی اور کی عبادت گاہ تھی، تو صرف ان کو کرنا یہ ہے کہ کلکٹر کے پاس جا کر ایک درخواست دینا ہے کہ یہ مسجد نہیں ہے، اور کلکٹر انکوائری آرڈر کرے گا۔ اس کے بعد سے جب تک انکوائری کی رپورٹ مکمل نہیں ہوتی وہ وقف کی جائیداد نہیں رہے گی۔ آپ سن کر کہہ رہے ہوں گے کیا بات کر رہے ہو، انکوائری پہ میں اپنی مسجد کو کھو دوں گا؟ جی ہاں، اگر کلکٹر کے پاس کوئی شکایت کرے گا تو انکوائری پر آپ مسجد کھو دیں گے۔ جب تک کہ انکوائری مکمل نہیں ہو جاتی کلکٹر انکوائری آرڈر کرے گا، آپ انتظار کرتے رہیے۔ کوئی بھی جا کر کمپلین کر دے گا۔ یہ بولتے ہیں پورٹل، ارے پورٹل کیا ہے؟ پورٹل پہ بھی چڑھانے سے پہلے کوئی کمپلین کر دے گا۔ آپ نے ایک سیکشن بنا دیا، اس میں ہمارے داؤدی بورا مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے داؤدی بورا مسلمانوں نے کہا کہ ہم کو اس قانون کے تحت مت لائیے۔ ہمارے پاس دائل مطلق کا ان کے پاس ایک کانسیپٹ ہے، مگر ان کو استعمال کیا گیا۔ کیوں استعمال کیا گیا؟ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ مودی کی حکومت نے داؤدی بورا کو اور کھوجاؤں کو اس لیے اس قانون میں لایا، اس کے دو مقصد تھے۔ ایک مقصد کہ کھوجا مسلمان، ان کا ایک یتیم خانہ وقف تھا جس کو ہندوستان کے سب سے دولت مند آدمی نے وقف کی جائیداد کو 20 کروڑ روپے دے کے خرید لیا۔ آج بمبئی میں سب سے بڑا عالی شان عمارت جو ہمارے ملک کا سب سے دولت مند آدمی ہے، اس نے اپنا گھر بنایا تو یتیم خانے پر بنایا جو وقف کی جائیداد تھی۔ اس کو بچانے کے لیے آپ نے کہا کہ کھوجا بھی ان کا وقف ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ کیونکہ انہوں نے ایک وقف ٹرسٹ کے تحت اس کو بیچ دیا تھا، تو اس کی ٹائٹل کو لیگلائز کرانے کے لیے مہاراشٹرا کے دو سی او لکھ کر دیے کہ یہ وقف کی جائیداد ہے، تو مودی نے قانون کے ذریعے اپنے دوست کو مدد کر رہے ہیں۔ اور یہ جو ہمارے داؤدی بورا کہہ رہے تھے کہ نکالو، ان کا نام لے کے سیکشن 2C لائے اور ان کو ہی وقف بورڈ میں شامل کر لیے۔ تو یہ ان کی شرارت نہیں ہے بلکہ ایک منصوبہ ہے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہم اور محب اللہ صاحب جب اس کمیٹی میں تھے تو کمیٹی کے چیئرمین نے اپنے اختیارات کا اس طرح استعمال کیا کہ ایک ایسی تنظیم کو بلایا کمیٹی کے سامنے، اس کمیٹی کے 3 لوگوں پر ٹیررزم کے مقدمے چل رہے ہیں، بلکہ 2 کو سزا بھی ہوئی۔ اس آرگنائزیشن کے 3 لوگوں کو بم بلاسٹ میں، جو مہاراشٹرا میں بم بلاسٹ کیے تھے، ان کو بلایا گیا۔ آپ بتائیے اس کا کیا تعلق؟ ایسے لوگوں کو بلایا گیا۔ محب اللہ صاحب کو میں پہلی مرتبہ غصے میں دیکھا۔ ریٹائرڈ ہائی کورٹ کے ججز ہیں، ریٹائرڈ لا یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، اور جب ہم ان سے پوچھے کہ یہ بتائیے کہ 5 سال مسلمان ہونے کی شرط کا مطلب کیا ہے، جب میں نے یہ ریٹائرڈ وائس چانسلر جو لا یونیورسٹی کے، تو ان سے پوچھا کہ بتائیے محترمہ، اگر کوئی 5 سال تک نہیں دے سکتا تو کیا 5 سال تک دوسرے مذہب کو دے سکتا ہے؟ تو محترمہ جو ریٹائرڈ وائس چانسلر ہیں لا یونیورسٹی کے، انہوں نے کہا ہاں بالکل وہ دے سکتا ہے کسی عبادت گاہ کو۔ میں نے پوچھا پھر مسجد کو نہیں دے سکتا؟ بولے نہیں، مسجد کو نہیں 5 سال تک۔ میں نے کہا کیا یہ دوسرے دھرموں میں ایسا ہوتا ہے کہ 5 سال تک تم اگر کسی دھرم کو مانتے، کیسے بتائیں گے؟ کہ مثال کے طور پر آپ خاتون ہیں، آپ وقف کرنا چاہ رہے ہیں، کون آ کر دیکھے گا کہ آپ دین پر چل رہے نہیں چل رہے؟ کون طے کرے گا؟ اور انگریزی کا ورڈ ہے کنٹروینس لکھا آپ نے، کہاں سے طے ہوگا؟ مقصد کیا ہے کہ چھین لینا؟ بلکہ وہ محترمہ جاتے وقت مجھے ایسی غلط الفاظ میں، ان پارلیمنٹری لینگویج میں مجھ پر ایک تانا مار کے گئے۔ اس وقت محب اللہ صاحب اٹھ گئے، مجھے ان کو بڑی مشکل سے روکنا پڑا، ورنہ ماحول کچھ اور ہو جاتا وہاں پر۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں، آپ کو باخبر کرنے کے لیے، آپ کو باشعور کرنے کے لیے یہ کوششیں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے کی جا رہی ہیں۔ آپ کثرت سے دعا بھی کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو اس مقصد میں کامیابی دے۔ یہ ہمارا احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ یہ کالا قانون واپس نہیں لیا جائے گا۔